رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، عرس مقدس ابو الحسنات محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع پر خصوصی نشریات کے ذریعے سے محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10 ذی الحجہ 1292 ہجری کو مہاراشٹرا کے علاقے نندرگ ضلع عثمان آباد میں ہوئی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی سال عالم اسلام کی عظیم قدیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کی تاسیس بھی عمل میں آئی، جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جامعہ نظامیہ 1292 ہجری میں قائم ہوا، اور اسی سال حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بعثت ہوئی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے حاصل فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے اعلیٰ علوم کے لیے جہاں پر بڑے بڑے عظیم ترین علماء کرام سے اکتساب فیض فرمایا، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص خلیفہ اجل شہزاد فاروق اعظم شیخ الاسلام مولانا شاہ امام محمد انور اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خصوصی طور پر آپ نے اکتساب فیض حاصل فرمایا۔ مختلف آپ نے علم و فنون کی تکمیل آپ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ سے فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر اور جو عبقری علمی شخصیات ہیں، ان میں شیخ المعقولات حضرت مولانا منصور علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حکیم عبد الرحمن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے اکتساب علم فرمایا، اکتساب فیض حاصل کیا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگرچہ کہ والد ماجد سے جو خاندانی سلسلہ روحانیت کا تھا اس میں آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے روحانیت میں مزید اور اعلیٰ ترین مقامات کے لیے تکمیل کے لیے آپ نے اس وقت کے بہت بڑے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم شیخ حضرت پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے، اور وہاں پر آپ نے روحانیت کا سفر آپ نے طے فرمایا۔ حضرت پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن کی سرزمین پر، حیدرآباد کی سرزمین پر محلہ سعید آباد میں قیام پذیر تھے، اور محدث دکن محلہ حسینی عالم میں قیام پذیر تھے۔ تو محدث دکن کا معمول تھا کہ آپ حسینی عالم سے اور آپ پیادہ ہوتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے سعید آباد روزانہ اپنے مرشد کامل کی مجلس میں ان کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ روزانہ مرشد کامل کے پاس پیدل سفر کرتے ہوئے یا جیسا بھی ہو لیکن پابندی کے ساتھ وہاں پر پہنچنا، یہ آپ کی وہ روحانیت کی دلچسپی کو بتاتا ہے۔ اور حضرت پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص توجہ فرمائی، اور محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی جیسا انمول ہیرا دکن والوں کو عطا فرمایا ہے۔ محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی قرآن اور سنت کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی معمولات میں سنت رسول کی اتباع کو آپ اہمیت دیتے اور اس کو آپ اہم ترین قرار دیتے، یہاں تک کہ آپ کے نمازوں کی ادائیگی کا پڑھنے کا انداز ہو یا دیگر اور آپ کے معاملات ہو، ہر مسئلے میں محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتباع شریعت کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور اسی کی روشنی میں اپنے روزمرہ کے معاملات کو آپ ادا کیا کرتے تھے۔ محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں کہ آپ سے ایک مخلوق کثیر نے خوب استفادہ کیا،
وہیں پر محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھیے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ ایک سمجھیے ایک روحانیت کو بیدار فرما دیتے تھے، ان کے دل کی دنیا کو آباد کر دیتے تھے، اور ان کے دلوں سے ہو کی صدائیں بلند ہوتی تھی، آنے والوں کی لوگوں کے اندر ایک روحانیت داخل ہو جاتی تھی۔ محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اگر غیر مسلم آتا تو اگر وہ توجہ کر لیتا، انصاف پسند اگر اس کی طبیعت ہوتی تو وہ اسلام کو قبول کر لیتا۔ چہرے کی یہ برکت تھی، تاثیر تھی، نگاہ کی برکت تھی۔ اور پھر جو گنہگار آتے بس آپ کو دیکھتے تو وہ آپ کے ہو جاتے، آپ کی گفتگو سنتے تو گفتگو ان کے دلوں میں اتر جاتی، پھر ان کا دل خود ان کا نہ ہوتا، پھر وہ دل کو اللہ پر اور شریعت پر قربان کرنے والے ہو جاتے۔ یہ آپ کی صحبت کی تاثیر تھی، یہ آپ کی صحبت کی برکت تھی۔ اپنی گفتگو، اپنی وعظ و نصیحت کے ذریعے سے آپ اس طریقے سے امت کی اصلاح فرماتے تھے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے، آپ ایک علم کا مینار ہے، علم کا پہاڑ ہے، تو آپ کی مصروفیات میں علمی خدمات بھی ہوا کرتی تھی، کتابوں کا لکھنا ہوتا تھا، تصنیف و تالیف بھی آپ کی مشغولیات میں، معمولات میں ہوا کرتے تھے، جہاں پر آپ نے اردو زبان میں مختلف کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں، اور آپ کی مواعظ کو بھی کتابی شکل دی گئی، جن میں مواعظ حسنہ ہے۔ آپ کی جو دیگر قلم سے تحریر میں آنے والی جو کتابیں ہیں، معراج نامہ ہے، میلاد نامہ ہے، دیگر یوسف نامہ ہے، کتاب المحبت ہے، کیا کتاب ہے کہ بس محدث دکن علیہ رحمۃ رضوان نے لکھا کتاب المحبت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر جتنے آپ کی کتب ہے روحانیت کے حوالے سے، آپ نے یہاں تک لکھا کہ لوگوں آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے کردار کو سنوارے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے، تزکیے نفس کے لیے مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھے۔ محدث دکن نے لکھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر کسی کو مرشد کامل کی صحبت میسر نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو، بس میری کتابوں کو لے اپنے ہاتھ میں، اسی کو مرشد کامل تصور کریں اور اس کو پڑھیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کے لیے تزکیے نفس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ روحانیت کی طرف رہنمائی آپ نے اس طریقے سے آپ نے فرمائی ہے۔ اور اہم ترین تصنیف جس کا میں تذکرہ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس پر عجم کے علماء بھی فخر کرتے ہیں، عرب کے علماء بھی فخر کرتے ہیں، وہ عظیم ترین تصنیف، وہ عظیم ترین کتاب وہ ہے دنیا علم کی مشہور و معروف علم حدیث کی بہت بڑا ذخیرہ، اور آپ کہہ سکتے ہیں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا جسے ہم اگر کہیں تو بھی جانا ہوگا، وہ ہے زجاجۃ المصابی، مشہور زمانہ تصنیف لطیف محدث دکن ابو الحسنات علیہ رحمۃ رضوان کی 5 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب، کہ جب عرب کے علماء نے جب اس کو دیکھا، علماء حناف نے اس کو پڑھا، تو عرب و عجم کے علماء نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ اتنے صدیوں سے جو علماء احناف پر جو قرض تھا، حیدرآباد کی یہ عظیم شخصیت، یہ بزرگ ترین ہستی محدث دکن نے اس کتاب کو لکھ کر کے علماء دنیا احناف کے علماء کے قرض کو ادا کر دیا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ محدث دکن کا، اور کیوں نہ کارنامہ بنے، محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے میں بارگاہ رسول کی طرف متوجہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، حضور کی خدمت میں نے اپنے عذر کو میں نے پیش کیا، تو سرکار مدینہ نے عالم روحانیت میں اور عالم خواب میں حضور نے میرا شرح صدر فرما دیا، مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، حضور نے میرے سینے کو روشن کر دیا، دل و دماغ کو روشن کر دیا۔ تو یہ جو سب کچھ جو ہوا ہے سرکار مدینہ کی توجہ خاص کی برکت تھی کہ زجاجۃ المصابی وجود عمل میں آ گئی۔ پھر آپ دیکھیے محدث دکن کی اس تصنیف لطیف کی تیاری میں خود محدث دکن فرماتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا تھا، اہتمام کرتا تھا۔ صلاۃ و سلام کی کثرت تھی، اور حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے آپ جو اہتمام فرماتے تھے، عمدہ لباس اور خوشبو کا انتظام، تقوی طہارت کے پیکر تو آپ پہلے سے تھے ہی تھے، خصوصی اہتمام بھی فرما لیتے، اور پھر درود و سلام کی کثرت، اور ہر حدیث کو تکمیل کرنے کے بعد
حضور کی بارگاہ میں پھر نیاز مندی کے ساتھ حاضری، پھر عاجزانہ سلام پیش کرنا، یہ وہ اوصاف ہیں جس کی برکت سے اور آپ کے علم کی برکت سے دنیا مالا مال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال 18 ربیع الثانی ہے، 18 ربیع الثانی۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 92 سال کی عمر پایا، لیکن آپ دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت کی عملی تفسیر تھی۔ اب جو معمولات تھے، جو آپ کی جو عادت بن گئی تھی جسم کی اور آپ کے سمجھیے دل و دماغ کی، جب آپ کا وقت اخیر آیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ عین لمحہ جب اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے، جب طبیبوں نے آ کر آپ کو وہاں پر دیکھا، تو جب آپ کی نفس پر ہاتھ رکھا گیا تو نفس تو رک گئی تھی، لیکن دل کی حرکت برابر جاری تھی۔ دل کی حرکت، قلب کی حرکت جاری ہے۔ یہ وقت کے حکماء اور طبیب صاحبان بھی حیرت میں تھے کہ یہ ایک اللہ والا دنیا سے گیا، سارے نظام جو جسم کا جسمانی نظام، سارا جسمانی نظام ساکت ہے، سب رک گیا، لیکن قلب کی حرکت برابر جاری ہے۔ تو وہ ایسے زندہ دل شخصیت کے مالک تھے، ایسی زندہ دل ہستی کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے لوگوں کو زندگی مل جائے، جن کو سننے سے مردہ دلوں میں جان آ جائے، اور جن کو پڑھنے سے آج بھی وہ ان کے تذکرے میں تاثیر ہے کہ مردہ دلوں میں آج بھی جو ہے جان پڑ سکتی ہے، حیات آ سکتی ہے اور زندگی پا سکتے ہیں لوگ۔ ایسی عظیم شخصیت الحمدللہ دکن والوں کو ملی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم المرتبت ہستی کو دکن میں پیدا فرمایا، روانہ فرمایا، دکن والوں نے قدر کی، استفادہ کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو سمجھے۔ آپ نے جس طریقے سے حفاظت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے اور علم کی اشاعت کے لیے جو جستجو فرمائی ہے، جو محنت فرمائی ہے اور جو خدمت فرمائی ہے، تاریخ یہ مثال ایسی پیش نہیں کر سکتی۔ بہت کم شخصیات ہیں ایسی جنہوں نے اس طریقے سے دین متین کی حفاظت کے لیے اپنے دن و رات کو قربان کر دیا، امت کے لیے، مخلوق کے لیے اور عوام کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے اپنے راتوں کو قربان کر دیا، دنوں کو قربان کر، ساری زندگی امت مسلمہ کی رہبری کے لیے، امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کے لیے وقف فرما دی۔ محدث دکن کی ذات گرامی ہے، اور روحانیت کے میدان میں جو واقعات اور جو کچھ آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، جو وعظ و نصیحت فرمائے ہیں، اور جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کتنی عظیم شے ہے۔ محدث دکن نے مواعظ حسنہ میں ایمان اور اسلام کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے۔ بس میں اسی پیغام پر، اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے لوگوں، محدث دکن نے حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اسلام کی حفاظت کرو۔ اور حضور غوث اعظم کا یہ قول ارشاد فرمایا محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جہاں ایمان ہے وہاں پر حیا ہے، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اور ایمان کی حفاظت پر محدث دکن بہت زور دیا کرتے تھے، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ بزرگان دین کی محبت، جن کی تحریر پڑھنے سے بزرگوں کی محبت پیدا ہو جائے، بزرگوں سے تعلق قائم ہو جائے۔ ارے بزرگان دین تو اللہ والے ہیں، یہ آئے ہیں اللہ سے ملانے کے لیے۔ محدث دکن کی کتابوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بس کتابوں کو اگر آپ کوئی پڑھ لے تو پھر وہ بھی اللہ والا ہو جائے، وہ اس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ کمال آپ کی تحریروں میں، آپ کی تصنیفوں میں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی کے ذریعے سے ہم تمام کو نقش بندی، قادری اور تمام سلاسل کا فیضان و نوال فرمائیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔